الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. أخوكم في الله عاطف جوهري. درسنا اليوم حول العريضة. نحن نتعلم من هذه الدروس طريقة كتابة العرائض. مثلا عريضة، الإنسان يعمل في مكان ويدرس في مكان ويتعلم في مدرسة أو جامعة، وهو مثلا يريد الإجازة والرخصة ولا يستطيع أن يحضر إلى المدرسة، وأيضا وهو يريد الإجازة، فلهذا فهو يكتب عريضة ويرسلها إلى إدارة الجامعة أو إلى إدارة الشركة، ويأخذ رخصة يقال لها رخصة. يقال لهذه الكتابة عريضة. عريضة يعني درخواست. نحن ندرس ونتعلم في هذا الدرس طريقة كتابة العريضة، یعنی عرائض اور درخواست لکھنے کا طریقہ ہم سیکھیں گے. عریضۃ طلب اجازت لامر طارئ، یعنی کسی ضروری کام کے لیے اجازت لینا، یعنی طلب اجازت طلب کرنا، لامر طارئ کوئی اچانک پیش آنے والے کام کے لیے. الاولی یعنی العریضۃ الاولی، معالی مدیر المدرسۃ رفع اللہ درجاتہ، یعنی جناب معالی، جناب حضرت شیخ، معالی الوزیر، معالی المدیر، معالی یعنی یہ جو ہے نا ایک بڑا شرف اور مقام والا لقب ہے. مدیر المدرسہ محتمم، رفع اللہ درجاتہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الموضوع یعنی موضوع هذه العریضہ طلب اجازت لحضور الجنازہ. طلب اجازہ مثلا انا اريد اطلب منك اجازة، فلماذا اطلب؟ لحضور جنازہ، یعنی انا اريد ان احضر فی جنازۃ، یعنی جنازے میں حاضر ہونے کے لیے رخصت طلب کر رہے ہیں. آپ کیسے لکھیں گے؟ احیطکم علما معالی المدیر. احاطہ یحیط احاطہ، یعنی آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں، یعنی جیسے کہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا، یعنی اخبرکم، یعنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ احیطکم علما، افیدکم علما، میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں، معالی مدیر، بانی الطالب فلان ابن فلان، انا فلان ابن فلان الدارس في الصف الفلاني، يعني أنا أدرس في الصف الأول أم في الصف الثاني ثالث رابع. هناك أنت تكتب يعني صفك، مثلا الصف الأول ثاني الثالث. قد فجعت بأحد أقربائي فكان لازما علي أن أحضر جنازته. قد فجعت، فجع يفجع فجعا، هذا من باب فتح يفتح، يعني معناه أوجعه كثيرا بفقد الذي يحبه. مثلا هناك مثلا كان أحد أقربائه قد مات أو آلمه أوجعه، يقال يعني فجع، يعني فجعه في ماله وأهله، يعني آلمه إيلاما شديدا. فجعت بأحد أقربائي، یعنی میرے کسی رشتہ دار کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے غم پہنچ گیا. فکان لزاما علی ان احضر جنازته، یعنی فکان لزاما یعنی لازما علی، ضروری ہے میرے اوپر کہ ان احضر جنازته، یعنی ان احضر جنازة الذي مات توفی، ولذا رجوت ان تمنحونی، اسی لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، اجازت یوم، ایک دن کی رخصت. وَلَكُمْ جزیل الشکر، وَلَكُمْ یعنی جزیل الشکر یعنی کثیر الشکر. المقدم هناك تكتب اسمك واسم الصف. وهذه العريضة الأولى التي تمت كتابتها، وتعلمنا طريقة كتابتها من البداية إلى النهاية. الآن نحن نتوجه إلى العريضة الثانية،
وهذه العريضة: معالي مدير المدرسة رفع الله درجاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع: موضوع العريضة طلب إجازة لأمر طارئ. هناك العريضة التي تمت دراستها قبل ذلك، وهي طلب إجازة لحضور الجنازة، وهذه العريضة طلب إجازة لأمر طارئ. طارئ یعنی کوئی اچانک پیش آنے والا کام کے لیے. احیطکم علما یعنی انا افیدکم علما، اشعرکم علما. معالی المدیر یعنی آپ کے ذہن میں یہ بات لانا چاہتا ہوں علم میں کہ بانی الطالب فلان ابن فلان الدارس فی الصف الفلانی قد داہمنی امر طارئ. قد داہمنی امر طارئ. داہما یعنی جو ہے وہ اچانک کوئی معاملہ پیش آنے کو کہتے ہیں. داہمنی یعنی امر طارئ فمست بی الحاجہ، مجھے ضرورت پڑ گئی الی اخذ اجازت اجازت لینے کی، قدرها یوم واحد جس کی مقدار ایک دن ہو. فمست بی الحاجہ مجھے ضرورت پڑ گئی. آگے الی کے بعد آپ کو جس چیز کی ضرورت پڑ گئی وہ آپ لکھیں گے. جیسے فمست بی الحاجہ الی شراء کتاب، فمست بی الحاجہ الی کتابۃ الدرس، فمست بی الحاجہ الی الذهاب من المدرسہ، فمست بی الحاجہ الى حفظ هذا الدرس هكذا. فقط صرف. فالملتمس من سماحتکم یعنی آپ حضرت کے، آپ جناب کے سے التماس ہے کہ الموافقت علی هذا الطلب یعنی التمس من سماحتکم، آپ جناب سے. سماحہ یعنی یہ بھی بڑے عزت والا ہے، آپ جناب. ملتمس یعنی اس میں مفعول کا صیغہ ہے، التماس کیا گیا. الموافقہ علی هذا الطلب کہ اس طلب پر آپ موافقہ فرما دیں یعنی قبول فرما دیں. وَلَكُمُ الشُّكْرُ وَالتَّقْدِيرُ آپ کے لیے شکریہ اور بہت بڑا احسان. بِمَا يَحْمِلَانِهِ مِن مَعَانٍ سَامِيَةٍ کہ جو اتنا بڑا شکر کہ جو يَحْمِلَانِهِ مِن مَعَانٍ سَامِيَةٍ جو بہت سارا معنی جو ہے اٹھایا ہوا ہو، یعنی آپ کا بہت بہت ممنون شکر. تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک مبالغے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. وَلَكُمُ الشُّكْرُ وَالتَّقْدِيرُ بِمَا يَحْمِلَانِهِ مِن مَعَانٍ سَامِيَةٍ. المقدم. العریضۃ الثالثہ عریضۃ طلب اجازت للزفاف، شادی کی اجازت یعنی شادی کے لیے جو ہے وہ اجازت لینا، یعنی کسی شادی میں جانا ہے تو وہاں جو ہے آپ اس کے لیے پھر ایک عریضہ لکھتے ہیں. فضیلۃ مدیر التعلیم وفقہ اللہ لرضاہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے الموضوع طلب اجازت لحضور حفلت زفاف، طلب اجازت لحضور حاضر ہونے کے لیے، حفلہ محفل کو کہتے ہیں، زفاف حفلت زفاف یعنی شادی کا جو ہے وہ محفل یعنی شادی حفلت زفاف کہتے ہیں. اشعرکم بانی المتعلم فی الصف الفلانی یعنی افیدکم علما یعنی انا متعلم فی الصف الفلانی قد دعیت لحفلت الزفاف، دعیت مجھے بلایا گیا، قد دعیت لحفلت الزفاف احد اقربائی کسی ایک رشتہ دار کا، فتحتم علی مشارکته فی افراد. تحتم یتحتم تحتم بمعنی لازم، تحتم الامر بمعنی اذا وجب یعنی اذا وجب شیء علیک وکان ضروریا یعنی فتحتم علی مشارکته فی افراحہ، اس کی خوشی میں شرکت کرنا میرے اوپر لازم ہو گیا. وعلیہ التمس منکم اجازت یوم، اسی لیے میں آپ سے ایک دن کی اجازت کے التماس کرتا ہوں. تو یہاں پر جو ہے عریضے، مختلف عریضہ لکھنے کے جو ہے وہ طریقہ آپ حضرات کے سامنے آ گئے ہیں. سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ بتایا تھا کہ ایڈمیشن کے لیے کیسے درخواست لکھتے ہیں، اس کے بعد پھر بیماری کی رخصت کے لیے کیسے لکھتے ہیں، پھر بتایا تھا کہ عام ایسی رخصت کے لیے کیسے لکھتے ہیں، پھر کوئی معاملہ پیش آ جائے پھر کیسے لکھتے ہیں، کوئی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، کوئی شادی ہو جائے. تو یہ مختلف قسم کی جو درخواست ہیں یہ آپ کو میں نے بتا دی ہیں اور پڑھا بھی لیے. انشاءاللہ تعالی آپ ان کو یاد کر لیں. اس کے بعد پھر اگر آپ طالب علم ہیں تو عموماً جو ہے وہ چاہے آپ کے مدرسے میں عربی ہو یا نہ ہو، انہی درخواست کو استعمال کریں تاکہ آپ کی جو عربی ہے وہ مزید سے مزید بہتر ہو جائے.
السلام عليكم ورحمة الله.